پہلے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں جماعت کے جو طلباء و طالبات اس وقت مجھ سے مخاطب ہیں، میری ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ اپنی درس کتاب کا صفحہ نمبر بہرستان اردو کا نام ہے، صفحہ نمبر 194 اپنے سامنے نکالیں، کیونکہ کل ہم نے یہاں پر جو ٹاپک پڑھا تھا، رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے جب رام چندر جی کو اپنے والد راجہ دشرتھ کے طرف سے بنواس جانے کا حکم ملا، جب وہ بنواس جانے کی تیاری میں تھے، جب وہ بنواس کے لیے نکلے تو اس وقت اس کی ماں پہ کون سی حالت طاری ہو گئی، اس کی ماں کس پریشانی میں مبتلا ہو گئی، اس کی ماں کس مصیبت میں مبتلا ہو گئی۔ تو اس چیز کو یہاں پر ایک المناک صورت میں یہاں پر شاعر نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ ماں اور بیٹے کی جدائی کا جذباتی منظر ایک المناک صورتحال سے کم نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے رامائن کا جو ایک سین جو چک بس لکھنوی نے یہاں پر ہمیں رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے سے لیا گیا ہے، یہ 6 بندوں پر مشتمل یہ نظم وہ منظر پیش کرتی ہے جب رام چندر جی اپنے والد کے حکم کے مرضی کے مطابق بنواس جانے کی تیاری میں ہیں۔ وہ اپنی ماں سے رخصت لینے کی غرض کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ ماں اشکبار آنسوں سے بیٹی کی طرف دیکھتی ہے اور بیٹا ماں کی تلخی سبھی فریاد سن کر ضبط سے کام لیتا ہے، اور اس جذباتی منظر کو یہاں پر شاعر نے ہمیں بیان کرنے کی کوشش کر میں نے آپ کو یہاں پہ سمجھایا ہے، اور یہاں پر آج اس کے سوالات ہیں۔ رام چندر جی کو دیکھ کر اس کی ماں کیوں رونے لگی؟ جواب ہم لکھیں گے پہلے سوال کا۔ رام چندر جی کی ماں رام چندر جی کو دیکھ کر اس کی ماں اس لیے رونے لگی کیونکہ رام چندر جی بنواس جانے کی تیاری کر رہے تھے، اور اس کی ماں سے اس کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ رام چندر جی کو دیکھ کر اس کی ماں اس لیے رونے لگی کیونکہ رام چندر جی بنواس کی جانے کی تیاری کر رہے تھے، اس کی ماں اس کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے وہ رو رہی تھی۔ آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، رام چندر جی کی ماں رام چندر جی کو دیکھ کر اس لیے رونے لگی کیونکہ وہ رام چندر جی بنواس جانے کی تیاری کر رہے تھے، اور اس کی ماں سے اس کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی، اس لیے وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ دوسرا سوال ہے، رام چندر جی نے ماں کا حال دیکھ کر آنسو کیوں روک لیے؟ دوسرے سوال کا ہم جواب لکھیں گے، رام چندر جی نے ماں کا حال دیکھ کر آنسو اس لیے روک لیے کیونکہ اس نے سوچا کہ اگر وہ بھی آنسو بہائے، کہ اگر
وہ بھی آنسو بہائے گا تو اس کی ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، تو اس صورت میں اس کی ماں کو زیادہ غم ہوگا۔ یعنی ہم اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، رام چندر جی نے ماں کا حال دیکھ کر آنسو اس لیے روک لیے کیونکہ اس نے سوچا کہ اگر وہ بھی آنسو بہائے گا تو اس صورت میں اس کی ماں کو زیادہ غم ہوگا۔ یعنی یہاں پر اس نے یہ بھی سوچا ہے، اس لیے اس نے اپنے آنسو رہائے۔ اس نے کہا کہ اس نے یہاں پر فن میں کہا ہے کہ لیکن ہزار لب سے یہ رونے کی پورے سوچا ہی کہ جان سے بے کس گزر نہ جائے، ناشاد ہم کو دیکھ کر ماں اور مر نہ جائے۔ اس نے یہی سوچا کہ اگر ماں نے مجھے ناشاد دیکھا تو اس صورت حال میں میری ماں کو اور زیادہ غم ہوگا، اس لیے اس نے یہاں پہ روکا۔ دوسرا ہے چک بست کی اس نظم کا خلاصہ نے پورا آپ کو خلاصہ لکھنا ہے، پوری اس نظم کا خلاصہ لکھنا ہے۔ ہمیں ایگزام میں یہ پوچھا جاتا ہے، ایک بند ہوتا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیے شاعر کا حوالہ دے کر سیاق و سبا کے ساتھ ان اشعار کی وضاحت کیجیے۔ کل آپ سے ایگزام میں یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے، مندرجہ ذیل شعری جز کی بحوالہ شاعر اور صنف شعر کے حوالے سے تشریح کیجیے۔ اپنی نگاہ قلم کار ساز پر صحرا چمن بنے گا وہ ہے مہرباں، اگر جنگل ہو یا پہاڑ سفر ہو کہ ہو حذر، رہتا نہیں وہ حال سے بندوں کے بے خبر، اس کا قلم شریک اگر ہے تو غم نہیں، دامان دشت دامن مادر سے کم نہیں۔ یہاں پر یہ شاعر نے آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں، یہ اشعار انورٹڈ کاماز میں لکھیں گے، چک بست کی نظم رام چندر جی ماں سے رخصت لیتے ہوئے سے لیا گیا ہے، یا آپ لکھ سکتے ہیں ماخوذ ہے، کوئی بھی لکھ سکتے ہیں۔ ان اشعار میں چک بست نے رام چندر جی کے بنباس جانے کے لیے اپنی ماں سے رخصت لیتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کو اپنے ہر کام کا کارساز مانتے ہیں، ان کے لیے ہر مشکل آسان ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالی بندے سے باخبر ہوتا ہے، چاہیے وہ گھر میں ہو یا سفر میں۔
اور اگر اللہ کا کرم ساتھ ہو تو جنگل کا دامن بھی ماں کی گود سے کم معلوم نہیں ہوتا. اپنے طریقے سے لکھ سکتے ہیں. میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اشعار میں چک رام چندر جی کے دربار جانے کے لیے اپنی ماں کی رخصت لیتے ہوئے اپنی ماں سے رخصت لیتے ہوئے فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کو اپنے ہر کام کا کارساز مانتے ہیں ان کی ہر مشکل آسان ہوتی ہے. چاہے وہ کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے سے باخبر ہوتا ہے، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے سفر میں ہو. اگر اللہ کا کرم ساتھ ہو تو جنگل کا دامن بھی ماں کی گود سے کم معلوم نہیں ہوتا ہے. جو لوگ اپنے اللہ کو کارساز مانتے ہیں، اپنے اللہ کو ہر کام کا کارساز مانتے ہیں، اللہ پہ بھروسہ جن کو ہوتا ہے ان کے لیے ہر مشکل آسان ہوتی ہے، ان کے لیے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی ہے. وہ لوگ جہاں بھی ہو، گھر میں ہو، سفر میں ہو، جنگل میں ہو، بیاباں میں ہو، کہاں بھی ہو، وہاں پر ان کو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کو نوازتا ہے. ان کے لیے ہر ایک قدم پہ ان کی رہنمائی کرتا ہے. ان کو کسی مشکل کا کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. اور اللہ بچائے اگر اللہ تعالیٰ کسی پہ غالب ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی محل کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بادشاہی کیوں نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کسی پہ غالب آ جائے کیونکہ وہ قہار اپنے قہر پر آ جائے تو انسان ختم ہو سکتا ہے. یہاں پر یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے. اور یہاں پر بیان میں ہے ہر موئی تن زبان کی طرح بولنے لگا. اس مصرے کے ذریعے شاعر کا کیا کہنا چاہتے تھے. موئی تن کا مطلب ہے یعنی اس مصرے میں آپ اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں، اس مصرے میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے، شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ رام چندر جی کی ماں کے رام چندر جی کی ماں کے جسم کا انگ اپنے لال سے جدائی کے غم کی داستان بیان کر رہا تھا. جسم کا ایک انگ، اس کا چہرہ ہو، اس کی آنکھیں ہو، اس کے ہاتھ ہو، اس کے پاؤں ہو، ہر ایک انگ ہمیں یہ بتاتا تھا کہ کس طریقے سے رام چندر جی کی ماں اپنے لال سے جدائی، اپنے اس بیٹے سے جدائی، اپنے اس خون جگر سے جدائی، اپنے اس لخت جگر کی جدائی کے غم کی داستان بیان کر رہا تھا. اور یہاں پر مرکبات میں مضاف پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے. فارسی میں مرکبات بنانے کے لیے زیر استعمال اضافہ کا کام دیتی ہے. ایسے مرکبات میں مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. مضاف میں نے پہلے بھی سمجھایا ہے، مضاف اور مضاف الیہ. یہاں پر یہ خون جگر مضاف پہلے آتا ہے. کس میں؟ فارسی مرکبات میں خون جگر مضاف الیہ. خون جگر کا خون، حال دل کا حال، دامان مادر ماں کا دامن، درد ہجر جدائی کی تکلیف. یہاں پر متضاد لکھیے، حضر سفر، محال آسان، قریب دور، صحرا چمن، ہجر وصال، تیز آہستہ بھی لکھ سکتے ہیں، آہستہ لکھیں گے. عیاں پوشیدہ، عیاں ہو گیا ظاہر، پوشیدہ. یا حضر سفر، محال آسان، قریب دور، صحرا چمن، ہجر وصال، ہجر ہوگی جدائی، وصال ہوگی ملاقات، تیز آہستہ، عیاں ہو گیا پوشیدہ. عیاں کیا ہو؟ اس کا مت زیادہ یہ پوشیدہ. اور مجھے امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ کوئی بھی لڑکا ان میں سے کسی بھی چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے، مہربانی کر کے مجھے ان پہ قائم کر سکتا ہے.
اور میں اس کو اچھی طرح سے سمجھا سکوں. باقی